بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے جب سے اس پوری کائنات، اس پوری دنیا کو خلق کیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ ضرور خلق کیا۔ مثال کے طور پر انسان پیدا ہوا، اب اس کے کھانے کے لیے چیزیں فراہم کی۔ جس طریقے سے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی بھوک کو ختم کرتا ہے، اور یقیناً کھانے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے سب سے عمدہ، سب سے اسپیشل چیز جو انسانوں کے لیے خلق کی، وہ ہے پانی، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہی پانی اگر زندگی سے دور ہو جائے تو انسان پیاسا مر جاتا ہے، اور یہی پانی اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ یقیناً قابل غور بات ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو سمجھ لے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرے تو یقیناً اس کے لیے وہ چیزیں بہت آسانی سے فراہم ہو جاتی ہیں۔ پانی، جس کے سلسلے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ ایک ایسی اہم اور ایک اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ پروردگار عالم اگر چاہے تو اس پانی کو سمندروں میں بھی بھیج سکتا ہے، زمین کے نیچے غرق کر سکتا ہے، انسان کی پہنچ سے دور کر سکتا ہے، بھاپ بنا کر آسمان میں بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھا، پھر ہم نے اس پانی سے
تمہارے واسطے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے جس میں طرح طرح کے میوے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کو تم لوگ کھاتے بھی ہو۔ تو ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں خداوند عالم کی حیرت انگیز قدرت کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ جس طریقے سے پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی اور ایک نمکین پانی یعنی کھارا پانی۔ اب جب دریاؤں میں یہ میٹھا پانی جاتا ہے تو یہ دریا پانی کے اندر اس میٹھے پانی کو سمندروں میں گراتے ہیں، اور یہی پانی بادلوں کی یعنی بھاپ کی شکل میں آسمان کی جانب بڑھتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے کہیں برف گرتی ہے تو کہیں پانی پہنچتا ہے، اور جب یہ پانی پہنچتا ہے تو سوکھی ہوئی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ اور جس طریقے سے قرآن مجید کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دریاؤں کو آپس میں ملا لیا، اور اس کے باوجود کی یہ خالص مزیدار میٹھا ہے، اور یہ بالکل کھاری کڑوا، مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو 1/4 حصے پر خشکی یعنی زمین ہے، اور 3/4 حصے پر پانی ہے، جیسا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے ہر جاندار شے کو پیدا کیا پانی کے ذریعے۔ قرآن مجید کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا، اور اے رسول تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ پانی جسے پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور جس طریقے سے پانی کے ذریعے لوگوں کو زندگی دی، اور آج اگر غور کیا جائے تو پانی ہی سے انسان کی پروردگار عالم نے خلقت بھی کی، جیسا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ میں انسانی زندگی کو راستہ دکھانے کے لیے پانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسے نعمت کے طور پر اس دنیا میں فراہم کیا گیا۔ پانی جس کے ذریعے آج نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پانی کے اوپر نہ جانے کتنی ایسی ریسرچ کی ہے جو کہ قابل غور ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ایک ناؤ پر موجود ہوں اور ناؤ پر بیٹھا ہوں۔ کافی ہیبت سی محسوس ہوتی ہے پانی کو دیکھ کر، کیونکہ جس طریقے سے پانی کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے، یہ سنا بھی جاتا ہے، اکثر آپ نے ٹیلی ویژن کی خبروں میں اور نیوز چینلز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پانی کی وجہ سے ایک ایسی تباہی آ گئی، یعنی سونامی وغیرہ آ گئی، جس سے نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنوں کی موتیں ہو گئیں۔ اکثر اور بھی آپ نے نیوز چینلز میں اور نیوز پیپرز میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ فلاں فلاں کے پانی میں گر جانے سے یا ڈوب جانے سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں پانی کو زندگی دی ہے، وہیں پانی کے ذریعے تباہی بھی ہے۔ پانی کی ضرورت نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، یعنی جہاں پانی لوگوں کے لیے شفا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی میں کام آتا ہے، وہیں اس پانی سے تباہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے انسانوں کو سیراب کریں۔ تو ناظرین، جس طریقے سے آپ شاید بیک گراؤنڈ میں ٹیوب ویلز کی آواز سن سکتے ہیں،
یہ ایک نمونہ ہے۔ ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی کے ذریعے ہی بجلی بنی اور بجلی کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو روزی ملی، کیونکہ اگر بجلی نہ ہوتی تو کوئی بھی مشین ہمارے سامنے نہ ہوتی، اور پانی سے ہی بجلی بنتی ہے۔ یقیناً آپ نے انٹرنیٹ پہ ہی پڑھا ہوگا ایڈیسن نے کس طریقے سے لائٹ کا آوشکار کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر 1400 سال پہلے جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے اور آپ نے لوگوں کو اس بات کی آگاہی کی تھی اور اس بات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی، تو اسی میں سے کچھ رائٹرز، کچھ ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے انہی اماموں کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنایا اور قرآن مجید کے ذریعے استفادہ حاصل کیا، اور یقیناً استفادہ حاصل کیا تو ان کو نئی ٹیکنیک کا، نئی ٹیکنالوجی کا پتہ چلا، اور آج جو ہمارے سامنے فصلیں ہیں اور جو ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی آسمان سے جو پانی برس رہا ہے، یہ سب ہم کو کہیں نہ کہیں طاقت عطا کر رہا ہے، اور پروردگار عالم کا وہ ثبوت دے رہا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد وہ ساری چیزیں ہمارے لیے فراہم کی جو ہمارے لیے ضروری تھیں، جیسا کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو یہ زمین بنجر رہ جاتی اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی فصل اس زمین پر نہ اگتی۔ پروردگار عالم نے پانی کا ذخیرہ کیا، یعنی آسمان سے پانی برسایا، اور یہ پانی جب اس بنجر زمین پر پڑا تو اس سے ایک سبزہ اگا، اور وہ سبزہ ایسا تھا کہ جس نے اس بنجر زمین کو آباد کیا، اس کے اندر لہلہائیں وہ فصلیں جس کے ذریعے آج ہم کو غذائیں فراہم ہوں۔ کیا گیہوں، کیا سرسوں، یا جو بھی دالیں ہوں یا دھان ہو، سب اسی زمین پر اگتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیں ناظرین، اس زمین میں، اس مٹی میں ایسی خوبی پائی جاتی ہے جس کے اندر آج اگر آپ نے سائنس پڑھی ہوگی اور آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ اسی زمین کے اندر الیکٹران، نیوٹران، پروٹران، وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے اسی مٹی کے ذریعے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور جب جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہوا اور جب اس دنیا میں جناب آدم کو بھیجا گیا تو پروردگار عالم نے جناب آدم کے ذریعے ہی نسل انسانی کی خلقت کی، اور پھر بعد میں اسی خلقت کے بعد ہم انسانی جسم وجود میں آئے، اور جب وجود میں آئے تب اللہ نے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں جناب آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد سے ہی فراہم کرنا شروع کر دی تھیں، جن کا آج ہم بہت ہی آسانی سے، بہت ہی آسان طریقے سے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے غذا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، یعنی ہر شے جسے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا وہ استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پروگرام خاص کر پانی کے سلسلے سے ہے، اور ہم مسلسل آپ کو پانی کے ہی سلسلے سے بتا رہے ہیں کہ پانی زندگی میں کتنا ضروری ہے اور ہمیں پانی کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں زیادہ پانی کو نہیں بہانا ہے، پانی کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ زیادہ پانی ضرور ہے لیکن دنیا میں 75% اگر پانی ہے تو سبھی پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے، کچھ پروگرامز اور آتے ہیں جن میں مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اگر ہم بچائیں گے، پانی کی حفاظت کریں گے، تبھی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پانی ہے وہیں زندگی ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں، ایک اندھکار ہے۔
تو پانی کو اگر بچانا ہے، پانی کو زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ مل کر ساتھ نبھانا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگی کہ پانی کو، چاہے وہ گھر ہو چاہے باہر ہو۔ آپ دیکھیں، اب میں اس وقت کھیت میں کھڑا ہوا ہوں، کھیتوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آتی ہوئی ٹیوب ویل کی آواز جس کے ذریعے ان کھیتوں میں پانی پہنچتا ہے، اور یہ کتنے محنتی ہوتے ہیں کسان جو ہمارے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے بیچارے ذرا ذرا سے پانی کو اکٹھا کرتے ہیں اور کھیتوں میں پہنچاتے ہیں، اور ہم گھروں میں پوری ٹوٹی کو اس طریقے سے کھول دیتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، ہاتھ دھونے کی جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ پانی بہاتے ہیں۔ وضو کریے تو کوشش کریے کہ آپ کسی لوٹے میں پانی لیں، کیونکہ اگر آپ کسی لوٹے یا بدنی میں پانی لیتے ہیں تو وہ پانی محفوظ رہتا ہے اور زیادہ پانی نہیں بہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری خاص پیشکش پانی کے سلسلے سے تھی، اور میں حسن آصف آپ کے سامنے مسلسل اس کے پہلے کی ڈاکیومنٹری میں نے دکھائی تھی مدھو مکھی کے سلسلے سے، یہ ہے پانی کے سلسلے سے۔ تو ہمارا بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے، اور یقیناً ہمارے ہر پروگرام میں آپ کے لیے کچھ ایک نئی سیکھ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے عہد کرتے ہیں کہ اب ہم پانی کی بربادی نہیں کریں گے اور پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، کیونکہ پانی ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم سب پیاسے مر جائیں۔ پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور پانی کو بے وجہ نہ بہائیں۔ یہ تھی ہماری خاص پیشکش جو تھی پانی کے سلسلے سے۔ ناظرین، میں پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔